السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم. ہم لوگ آداب معاشرت کے بارے میں بات کر رہے تھے. پچھلے دفعہ کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک آیا تھا 10 محرم کے اعتبار سے اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ آداب معاشرت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے آداب کیا ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، اور یہ ایٹیکیٹس ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. نتھنگ ایلس بٹ آور دین. ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں دین سے پتہ چلتی ہے، ہمارے دین اسلام سے پتہ چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. قرآن ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم نے آپس میں مل جل کر کیسے رہنا ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی تو ہم جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان سب میں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے ایک ایک ایکشن جو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ سارے ایکشنز جو ہیں جب میزان پر، اس اسکیل پر، اس ترازو پر رکھے جائیں گے تو ان کا وزن کیا ہوگا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ چونکہ ہماری نیت اچھی تھی، ہمارے اللہ کی رضا ہمارا مقصد تھا، ہماری نیت تھی، تو عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ایک نارمل سی بات ہے. لیکن چونکہ ہماری نیت سنت کی اتباع ہوگی انشاءاللہ، تو ہماری چھوٹے چھوٹے اعمال کا اجر اور اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا قیامت کے دن. اسی آداب معاشرت کے باب کے اندر ایک بہت اہم موضوع، جو بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے احسانات کو، ان کی فیورز کو، ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. یہ بہت اہم باب ہے، بہت اہم موضوع ہے. یہ ہم لوگ جس طریقے سے آپس میں رہتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو شاید میری ضرورت ہو. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا ہوں، میں بات بتا رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو ہم سب کو ایک ٹیچر چاہیے جو ہمیں ایجوکیٹ کرے. تو آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، مجھے بھی ٹیچرز کی ضرورت ہے جو مجھے ایجوکیٹ کریں. اسی طریقے سے مجھے لوگوں کی ضرورت ہے جو میری بات سنیں اور اس پہ عمل کریں اور میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے، اجر کا باعث بنے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کو، ہم سب کو ایک سول انجینئر چاہیے جو ہمارا گھر بنا سکے، ہمیں ایک آرکیٹیکٹ چاہیے جو ہمارے گھر کو ڈیزائن کر سکے، ہمیں مزدور چاہیے جو ہمارے گھر کو بنا سکے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو کہ ہمارے لیے بازار کہیں ہول سیل سے فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ لا سکے اور ہمیں بیچ سکے، وغیرہ وغیرہ. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور اسی کو احسان کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رسپانسبلٹی سے بڑھ کر کی جاتی ہیں. جو کسی کی رسپانسبلٹی ہے میرے لیے، وہ میرے حقوق ہیں، وہ میرے رائٹس ہیں. مثال کے طور پہ کہ میں اگر ایک باپ ہوں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کروں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کا انتظام کروں. اگر میں اس کی تربیت کر رہا ہوں اور اس کے بیسک نیڈز کا انتظام کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے، یہ تو میرا فرض ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر میں کوئی ایسی چیز کرتا ہوں جو کہ اوور اینڈ بیونڈ میری رسپانسبلٹی کی ہوگی تو وہ میرا احسان ہے. اسی طریقے سے میرے بھی کچھ حقوق ہیں، لوگوں کے فرائض ہیں. اگر لوگ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں میرے ساتھ
تو وہ کوئی میرے اوپر احسان نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی سے بڑھ کر، اپنے فرائض سے بڑھ کر میرے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے. احسانات کو اپریشیٹ کرنا، جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور ان احسانات کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ بھی ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے کہ اس کو شکریہ کیسے کہنا ہے، اس کو دعائیں کیسے دینی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یا ایک اور روایت میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس کے فقہاء نے کئی مطلب بیان کیے ہیں، اور اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے احسانات کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے احسانات کو سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کرے، تو یہ بندہ اللہ کے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو کئی بہت سٹل ہیں، بڑے لطیف ہیں. میرے ساتھ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے. کسی نے مجھے کوئی تحفہ دیا، اس کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے دیا، اس نے اپنے مین سے بڑھ کر دیا شاید، تو مجھے نظر آ رہا ہے. یہ تو بہت آبویس ہے. اگر میں اس پہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، شکریہ ادا نہیں کر رہا، تھینک یو نہیں کہہ رہا، اس کو دعا نہیں دے رہا، اس کو جزاک اللہ خیرن نہیں کہہ رہا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اتنے سٹل ہیں، اس کا میں کہاں سے شکریہ ادا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر میں کیسے ادا کروں گا؟ یعنی اس بندے کا مزاج ہی نہیں ہے کہ یہ گریٹفل ہو، یہ شکر کرنے والا ہو. اب ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس سے دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے زبان دی ہے جس سے ہم بول پا رہے ہیں، ہمیں ذہن دیا ہے جس سے ہم سوچ پا رہے ہیں، ہمیں کان دیے ہیں جس سے ہم سن پا رہے ہیں، ہمارے اندر کے سارے سسٹمز چل رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے. ایک ایک نظام ہمارے اندر چل رہا ہے. ہم لوگ، ہمارے منہ کے اندر سلائیوا پروڈیوس ہو رہا ہے، ہم اس کو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اس کو سوالو کر لیتے ہیں. وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے نا، کسی کا اگر سور تھروٹ ہو جائے، کسی کے گلے میں شدید درد ہو، پھر اس کو جب تھوک نگلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اتنی مشکل سے درد کے ساتھ انسان کا تھوک نگلا جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ تھوک نگلنا کتنی بڑی نعمت تھی. ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے. کس طرح انزائمز پروڈیوس ہو رہے ہیں، کس طرح سے سلائیوا کے اندر انزائمز ہیں، کس طرح پیٹ کے اندر ایسڈز ہیں، کس طریقے سے پورا ایک سائیکل چل رہا ہے، کس طریقے سے ہم نگلتے ہیں کسی نوالے کو، کس طرح سے ہم چباتے ہیں، کس طریقے سے اس کے اندر پورا ایک پروسیس ہے، پیٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جتنی بھی جو ہمیں توانائی چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، باقی جسم کو ضروریات ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچتی ہیں اور ویسٹ نکل جاتا ہے. پورا جو ایک نظام ہے، میں نے ایک مثال دی ہے. ہم تو اس کے بارے میں کبھی سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ تو بڑی سٹل ہے، یہ تو ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے. لیکن روز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک اس کے بارے میں سوچا نہ جائے. انسان کی کڈنیز کیسے کام کر رہی ہیں، گردے کیسے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارا جو ایکسٹرا فلوئڈ ہے وہ کس طریقے سے نکل جاتا ہے، کس طریقے سے جتنے ٹاکسک مٹیریل ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پینکریاس ہیں، ہمارے لیور ہیں، ہمارے باقی سسٹمز ہیں. اللہ اکبر، ہمارا مسکولر سسٹم کتنا عجیب ہے. ہمارا ایک مڈ ایئر ہے جس سے ہم اپنے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر کتنے بلینز آف نیورونز ہیں جو ہمیں سوچنے میں، ڈیسیژن میکنگ میں مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم دو ٹانگوں پہ کھڑے ہیں، وہ چکر نہیں آ رہے، ہم گر نہیں گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہ مزاج شکر کرنے کا تبھی آتا ہے جب لوگوں کے احسانات، لوگوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والے ہم بنیں گے. ہم سوچیں گے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا، میری اولاد میرے لیے کیا کر رہی ہے، میرا ہمسایہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرے دوست.
میرے لوگ، میرے ٹیچرز، میرے شاگرد، یہ سب میرے لیے کیا کرتے ہیں، انہوں نے میرے لیے کیا کیا کیا، اس کو ریئلائز کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ ایک اچھے شخص کا کام ہے. یہ دیندار شخص کی خصوصیات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ دعا دو اس کو. اور دعا کیسے دو؟ کہو جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تمہیں بہترین جزا دے تم نے جو میرے ساتھ کیا. یہ دعا، اللہ سے دعا مانگو اس کے لیے. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے، وہاں کے مقامی تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا مطلب بھی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے، جو مسلمان تھے، انہوں نے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بہت مدد کی، بہت مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا کہ ان مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کروا دیا، جس کو مؤاخات کہتے ہیں، میوچول بردرہڈ. ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا. ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. اور ان انصاری صحابہ نے جس طریقے سے ان مہاجر صحابہ کی مدد کی، شاید تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے بے تحاشا واقعات موجود ہیں. آدھا مال دے دیا. کاشت کرتے تھے اور مہاجرین کو کاشت نہیں کرنے دیتے تھے، اور جب اس کا پھل نکلتا تھا تو پھل آدھا بانٹ لیتے تھے. اب سوچئے، محنت کوئی کر رہا ہے اور اس کا جو اجر ہے اس کو 50% شیئر کر رہے ہیں. تو جب مہاجرین نے یہ دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، کام خود کرتے ہیں. جب پھل آتا ہے درختوں پر تو اس کو ہم آدھا بانٹ لیتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ سارا اجر و ثواب تو یہی لے جائیں گے. لیکن سب سے پہلی بات دیکھیے کہ ان مہاجرین نے اس کو ریکگنائز کیا، اس کو اگنور نہیں کیا کہ یہ انصار نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ پے بیک کریں. اور وہ سیکھنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا یہ تو سارا اجر لے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو؟ تم ایسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور ان کی تعریف کرو، ان کو اپریشیٹ کرو. یہ دو کام کرو. وہ جو تمہارے لیے کر رہے ہیں، ایک چیز ان کے لیے دعا کرو، اللہ سے مانگو. اور جیسے ایک اور روایت میں نے عرض کی تھی کہ ان کو کہو جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور تنہائی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ اس نے جس طرح میرے پر احسان کیا ہے، اللہ آپ اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے. ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان کو اپریشیٹ کرتے رہو، ان کی تعریف کرتے رہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتائیں، یہی چیز کرنے کی ہے. ایک اچھے معاشرے کے اندر لوگوں کے احسانات کو اپریشیٹ کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ایک اچھے مسلمان، اچھے دیندار انسان، ایک اچھے معاشرے کے لیے لازم ہے. اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن یقین جانیں جو ہمارے قریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو احسانات ہیں کئی دفعہ ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. بیویاں ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، کتنی آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کرتی ہیں. اگر وہ میرے والدین کی خدمت کر رہی ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کا میرے اوپر احسان ہے، مجھے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہیں، ان کا اجر مل رہا ہے، لیکن مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرے لیے اگر وہ کوئی بھی کام کرتی ہیں تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جس طرح وہ بچوں کو پالتی ہیں، وہ میرے بھی بچے ہیں، لیکن میری بیوی اگر اس کا اکثر حصہ، اس کی اکثر ذمہ داری اٹھاتی ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی طرح شوہر جب ایکسٹراڈنریلی
بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کپڑے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے تحفے تحائف لیتے ہیں، بیویوں کو چاہیے ان کا شکریہ ادا کریں. یہ تو قریبی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، قریبی رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، قریبی تعلقات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اگنور یہاں پہ ہوتے ہیں. ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے استاد کرتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں اچھا انسان بننا سکھاتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور یہی چیز ایکسٹینڈ ہوگی سارے باقی تعلقات پہ. یہی ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان، ایک اچھے دیندار انسان بننے کی نشانیوں میں سے. پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس کا بھی ضرور شکر ادا کریں. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydgital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک آن لائن سوال آیا ہوا ہے کہ جو پرفیومز کے اندر الکوہل ہوتا ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے. جو پرفیومز کے اندر الکوہل ہوتا ہے وہ بیسیکلی تو ایتھائل الکوہل ہوتا ہے. وہ الکوہل نہیں ہے جس کی حرمت ہے. جو الکوہل جس کی حرمت ہے یعنی جو نجس ہے، جو کہ ناپاک ہے، جس کو لگانے سے بیسیکلی ناپاکی آ جاتی ہے، وہ شراب ہے، وہ الکوہل ہے جو کہ یا تو انگور سے بنتی ہے یا پھر کھجوروں سے بنتی ہے، اور وہ ایک فرمنٹیشن کے پروسیس سے گزرتی ہے. ایک خاص طریقہ کار ہے اس کے بنانے کا، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو پھر جب اس فرمنٹیشن کے پروسیس سے وہ گزرتی ہیں، اس کے اندر ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے اندر جوش آتا ہے، اور پھر وہ نشہ آور بن جاتی ہیں، وہ انٹاکسیکنٹس بن جاتی ہیں. وہ جو شراب ہے وہ اصل میں نجس ہے، وہ امپیور ہے، وہ ناپاک ہے. وہ آف کورس اگر آپ کے کپڑوں پہ آ جائے گی تو پھر اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ کپڑوں پہ آ جائے تو پھر ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے. یہ جو جس کو الکوہل لکھا ہوتا ہے، ST الکوہل لکھا ہوتا ہے یا ایتھائل الکوہل لکھا ہوتا ہے پرفیومز کے اندر، یہ تو صرف یہ OL فارمولا کے ساتھ ہے. جو اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے جس نے، تو ایک کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو OL فارمولاز کہتے ہیں. تو یہ وہ الکوہل ہے، کیونکہ اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہ اس OL فارمولا کے اندر آتا ہے. تو یہ بالکل بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتی جس کو ہم شراب کہتے ہیں، جو کہ نجس ہوتی ہے. تو یہ جو نارمل پرفیومز ہوتی ہیں جس کے اندر ایتھائل الکوہل یا ST الکوہل ہوتی ہے، تو یہ بالکل امپیور نہیں ہے. اکثر فقہا کی ریسرچ جو ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے ان پرفیومز کو لگانا اور ان پرفیومز کے اندر نماز پڑھنا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. کچھ لوگ عطر استعمال کرتے ہیں، پرفیوم آئل استعمال کرتے ہیں جس کے اندر الکوہل، یہ ایتھائل الکوہل یا ST الکوہل بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو مزاج کی بات ہے کہ کچھ کا مزاج یہ ہوتا ہے، کچھ کا مزاج وہ ہوتا ہے. یہ اصل میں جو الکوہل ہے، جو ST الکوہل ہے یا ایتھائل الکوہل ہے، وہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ پرفیوم جو ہے وہ اسپریڈ کرے وغیرہ وغیرہ. یہ اس مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو لیکن اینی وے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے. اس کو لگا کے نماز پڑھنا آف کورس بھی اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. پھر ایک سوال کیا گیا ہے مورٹگیجز کے بارے میں کہ مورٹگیجز میں مکان لینا کیسا ہے. دیکھیں، اصل میں جب بینک سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی مکان کو خریدنے کے لیے، وہ اصل میں لون ہے، وہ قرض ہے. اور بینک ہمیں قرض دیتا ہے کہ ہم کوئی بھی مکان یا کوئی بھی پراپرٹی خریدیں. اور بینکس اپنی ساری سیفٹی چیکس رکھتا ہے
بینک نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ پیسے لے کے بھاگ جائے، تو پھر اس کے اندر بے تحاشا سیفٹی چیکس ہوتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو مثال کے طور پہ 1 ملین دیا ہے بینک پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو جو اس سے آپ سے ڈیمانڈ بیک کرتا ہے وہ سمپل انٹرسٹ کے اوپر کرتا ہے، الا یہ کہ اس کے پرنسپلز ایسے ہوں، اس کے اصول ایسے ہوں جو کہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں. اور اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ ڈفرینٹ اسلامک پرنسپلز ہوتے ہیں. مشارکہ کا کانسیپٹ ہے، مداربہ کا کانسیپٹ ہے، اور باقی کانسیپٹس ہیں. تو جو نارمل بینکس، کنونشنل بینکس کر رہے ہیں وہ تو آپ کو سمپل انٹرسٹ بیسڈ قرضے دے رہے ہیں، سودی قرضے دے رہے ہیں کہ آپ کو 1 ملین دیں گے، اور آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈپینڈنگ آن کہ کتنے وقت کے لیے قرضہ دے رہے ہیں، آپ سے ہو سکتا ہے 2 ملین ڈیمانڈ بیک کریں، رائٹ، 2.5 ملین ڈیمانڈ کریں. تو اور وہ اس کو سمپل انٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ اتنا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اتنے مدت کے لیے آپ کو یہ میں نے آپ کے گھر کے لیے قرضہ دیا تو آپ اتنے واپس کریں. اور سود تو حرام ہے، سود تو بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس بندے کے ساتھ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے. تو بہت لمحہ فکریہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم کیسے گھر بنائیں، کہ ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ جی ہم کنونشنل بینک سے مورگیج ہی لے سکتے ہیں اور تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو گھر بنا لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے ہیں تو گھر نہ بنائیے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا اپنا گھر ہو. اگر اللہ تعالیٰ دے دے کبھی زندگی میں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرمائیے تاکہ میں اپنا گھر بھی بنا سکوں. اور اگر گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے دے تو ماشاءاللہ فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں دے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ ابھی اس رزق میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی سیونگ نہیں ہو سکی ہے اور گھر نہیں بن سکتا، تو کرائے کے مکان میں رہ لیں، کسی مکان میں لے لیں، اس پہ اس کا کرایہ دے دیجئے. لوگ جو ہے کئی دفعہ ساری زندگی ایسا کرتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال 65 سال 55 سال اپنی زندگی کے وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تھوڑا سیو کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایونچولی جب ان کے پاس اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو اپنا گھر بنا لیتے ہیں. آج کل لوگوں کے اندر کچھ امپیشنس بھی بہت آ چکی ہے. لوگ چاہتے ہیں، خاص طور پہ کئی ہمارے نوجوان بچے چاہتے ہیں کہ ادھر انہوں نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا، ادھر انہوں نے پیسے کمانے شروع کیے اور کل کو وہ گھر بنا لیں، اپنا گھر بنا لیں. دیکھیے یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنا ہے. اور یہ چیز تو بہت بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ایسے سودی قرضے پہ گھر بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اعلان جنگ کہا ہے، تو اس گھر میں کیا برکت آئے گی. تو پلیز اس کا خیال کیجئے. جزاک اللہ، آپ نے سوال پوچھا، لیکن پلیز اس کا خیال کیجئے. آج کل ایک آپشن جو ہے وہ اسلامک بینکس کی ہے. اس کے اندر ایک اختلاف رائے ہے، یہ بھی ایک اجتہادی اختلاف ہے. کچھ فقہا کے نزدیک اسلامک بینکنگ میں جو پرنسپلز فالو کیے جاتے ہیں وہ بہت قریب ہیں اسلامک فائنینسنگ کے، جن اصولوں پر، جن پرنسپلز پر اسلامک فائنینسنگ ہونی چاہیے اس کے بہت قریب ہیں، اور وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ علماء کی ایسی گروپ ہیں جو کہ ان کے لیے ان کا بھی شرح صدر اس کے اوپر نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے اوپر ہے. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کنونشنل سودی نظام کے اندر اگر اسلامک بینکس ایک آپشن دیتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور اس سے اگر کوئی بندہ کسی طرح کا اسلامک پرنسپلز کی بیس کے اوپر قرضہ لیتا ہے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ عند اللہ گناہ گار نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ جو اتنی سخت وعید ہے انشاءاللہ وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن یہ ایک، جیسے میں نے کہا کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. لیکن فور شور ڈیفینیٹلی کنونشنل بینک سے سودی قرضہ لینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. وہ گھر کے لیے قرضہ لینا ہو، وہ گاڑی کے لیے قرضہ لینا ہو، یا اپنی ذات کے لیے قرضہ لینا ہو، کسی پرسنل
لون لینا ہو، یہ ساری کی ساری باتیں بالکل مناسب نہیں ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سود کے اوپر لیا جائے، نہ لیا جائے نہ سود پر دیا جائے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے معاملے کے اندر ماڈریٹ کرنے والا، اس کے درمیان آنے والا، یہ سارے حدیث کی روشنی میں بالکل ایک جیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں دنیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، 60 70 80 سال کم و بیش، کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے جاتے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ 60 70 کے درمیان ایوریج ایج ہے اس امت کی، اور 60 70 سال ایسے گزر جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسی آنکھ بند ہوگی، جب فرشتہ آئے گا ہم کو لینے، اس کے بعد ہماری جو روح ہے وہ ایک ہائپر کانشیس سٹیٹ کے اندر چلی جائے گی، اس کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن میں سارے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دوں گا، ان کی نگاہ بہت تیز ہو جائے گی، وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا جو ابھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ فرشتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے بدبو نکلتی ہے، جو محافظ فرشتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، ہماری نیکیوں سے خوشبو آتی ہے، ہر نیکی سے خوشبو آتی ہے، ہر گناہ سے بدبو آتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک غیبی نظام چل رہا ہے، اوپر سے احکام آ رہے ہیں، دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک تکوینی امور ہیں اللہ کے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ایک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلے فرما رہے ہیں، چیزیں مقدر ہیں، تقدیر ہے، ڈیسٹنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک پورا نظام چل رہا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اس نظام کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق اپنی 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی کو گزار لے، پھر جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی، جیسے فرشتے آئیں گے، پھر وہ جو اس کو وہ نظام نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ پلیز اس کے لیے محنت کریں، یہی امتحان ہے زندگی کا کہ ایک زندگی ہم کیسے گزاریں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔